صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس موقع کی مناسبت سے چند گزارشات حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ذکر کی جائیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ ان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں شرف صحابیت بخشا، یہ زندگی کا ایک مستقل پہلو ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں السابقون الاولون میں شامل کیا، جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے والوں میں چوتھا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں 10 صحابہ وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہیں ایک ہی مجلس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 10 میں شامل ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ہیں۔ سارے صحابہ میں اللہ رب العزت نے 4 صحابہ کو جو خلفائے راشدین ہیں انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ذو الہجرتین ہیں، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی، دوسری ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ذو النورین ہیں، 2 نوروں والے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یکے بعد دیگرے یہ 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ پوری کائنات میں اگر یہ شرف حاصل ہے، یہ صرف حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ قبلہ کعبہ طیبہ کو قرار دینے سے پہلے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، پھر حکم بدلا اور مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف بھی نمازیں پڑھی ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو شجاعت عطا فرمائی، وہ مثالی شجاعت تھی۔ زندگی کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے انہیں سخاوت عطا فرمائی، وہ مثالی سخاوت تھی۔ زندگی کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں زہد و تقوی عطا کیا، وہ بھی مثالی تھا۔ اللہ نے انہیں عاجزی عطا فرمائی، وہ بھی مثالی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں دین پر استقامت عطا فرمائی، وہ بھی مثالی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ خوبیوں کا مالک بنایا، یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی عطا فرمائی۔ 5ویں سلسلہ نسب میں 5ویں پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پہ جا کے ایک ہو جاتا ہے۔